بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کا کثرت سے حکم فرمایا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو، اور اس ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، ذکر کیوں کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت بینیفٹس اور بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کا حکم دیا ہے۔ ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کرے، خاص طور پہ صبح اور شام کے جو اوقات ہیں اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ صبح شام کے اوقات اللہ کے ذکر کے بتائے ہیں، کیونکہ اس دوران فرشتے جو ہے تبدیل ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت رات والے فرشتے انسان کا اعمال نامہ لے کر چلے جاتے ہیں، 12 گھنٹے کا جو اعمال نامہ ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں اور اس کو لے کر چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں۔ پھر جو صبح کے وقت آتے ہیں یہ 12 گھنٹے رہتے ہیں مغرب تک، پھر مغرب کے بعد پھر چینج ہوتے ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے آ جاتے ہیں، وہ صبح تک رہتے ہیں۔ تو اس طرح فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، اور انسان کے جو کندھوں پر فرشتے ہیں جو اعمال نامہ لکھتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، یہ بھی صبح شام ان کی بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو ہر 12 گھنٹے کے بعد یہ بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صبح شام ذکر کرنے کا حکم دیا کہ جب یہ فرشتے آئیں گے تو اس وقت بھی انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہو، جب جائیں گے تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو جا کر کہیں گے کہ یا اللہ جب ہم گئے اس وقت بھی تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، جب ہم واپس آئے تو اس وقت بھی وہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ تو ذکر کرنے والوں میں اس شخص کو ذکر کیا جائے گا اور اس کا نام لیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہے، اور دوسرا ذکر کرنے سے انسان کا دل یہ منور رہتا ہے، انسان کے دل کے اندر نورانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور انسان جو ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دلوں کا سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، زیادہ کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کی تسبیح کرو۔ تو صبح شام ذکر کرنے کا اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم فرمایا، اور صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اس سے جسم کے اوپر، دل کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کو کوئی اچھی بات کہے، کوئی آپ کی تعریف کر دے، کوئی اچھی بات کر دے، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کے جو ہونٹوں پر، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے اثرات نمودار ہوں گے، اور آپ کو اچھا فیل ہوگا کہ فلاں شخص نے میری تعریف کی ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص آئے، وہ آپ کو گالیاں دے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کی کردار کشی کرے، آپ کو غلط باتیں کرے، تو اب آپ کا دل جو ہے مرجھا جائے گا، آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہو جائیں گے، آپ کی جو دلی کیفیت ہے وہ بدل جائے گی، اس کے تاثرات بدل جائیں گے۔ تو دیکھیں آپ کو اس نے مارا نہیں، آپ کو کوئی اور تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن الفاظ بولیں، اچھے الفاظ بولے تو آپ کے تاثرات الگ تھے، آپ کے دل کی کیفیت الگ تھی۔ اس نے برے الفاظ کہے تو آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور تھی، چہرے کے اثرات کچھ اور تھے، ریئیکشن کچھ اور تھا۔ تو یہ الفاظ کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں، ہمارے چہرے پر جو حسن و جمال آ جاتا ہے، ہمارے چہرے پر اللہ تعالیٰ
حسن و جمال پیدا کر دیتا ہے، روحانیت نورانیت پیدا کر دیتا ہے، دل میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، اور پھر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ اثر رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے۔ کل سائنس نے ترقی کر لی، اور سائنسدانوں نے اور مختلف ماہرین نے اس کی جو ہے پریکٹیکل کر کے دکھایا، کہ آپ یوٹیوب پر بھی اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پانی کا گلاس ہے، ایک گلاس پانی پر انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی، تو دونوں پانیوں میں فرق ہے۔ جس پر بسم اللہ پڑھی ہے وہ پانی صاف شفاف ہو گیا ہے، جس پر نہیں پڑھی وہ پانی صاف شفاف نہیں ہے، اس کا کلر بھی الگ ہے، اور جس پر بسم اللہ پڑھی ہے اس کے جراثیم مر چکے ہیں، ختم ہو گئے، جس پر نہیں پڑھی اس کے اندر جراثیم موجود ہیں۔ تو یہ بسم اللہ پڑھنے پر، پانی پر بسم اللہ پڑھنے پر یہ فرق جو ہے نظر آ گیا، اور سائنس نے اس کو بھی بتا دیا۔ تو اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا نام لے کر پانی پیا جائے، 3 سانس میں پیا جائے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ جس چیز پر پڑھی جائے اور جس پانی پر پڑھی جائے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے وہ چیز استعمال کی جائے، اس کو کھایا اور پیا جائے، تو اس چیز کے مضر اثرات سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس چیز کے اثرات اور بہتر اثرات انسان کی طبیعت پر رونما ہوتے ہیں، اور انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اپنا رب کا ذکر کرتے رہا کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اللہ کا ذکر، یہ کون سا ذکر ہے، کون سے الفاظ زیادہ بہتر ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو سب سے افضل ذکر حدیث پاک میں آتا ہے، مختلف ذکر کے بارے میں آتا ہے، لیکن سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر اس کو بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ کلمے زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں وزنی ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، پسند ہیں۔ تو ان الفاظ سے بھی اللہ کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی پاکی بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو ترازو کا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہے، تو پڑھنے میں بالکل آسان اور ہلکے ہیں۔ تو ان کلمات کو اپنا ورد بنا لیں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، اس کو ورد بنائیں، دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ، ان کلمات کو اپنا ورد بنائیں، ان کلمات کے ذریعے اللہ کا ذکر کریں۔ اور اسی طرح یا حی یا قیوم، یہ الفاظ بھی اللہ کے ذکر کے ہیں، ان الفاظ سے اللہ کا ذکر کیا جائے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ان کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اسی طرح لفظ اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے لفظ اللہ، اس کا ذکر کیا جائے، اللہ اللہ اللہ، اس طرح کیا جائے کہ دل پر اس کا اثر پڑے، دل پر ضرب پڑے۔ اور پھر جب کچھ دن آپ کریں گے، 5-6 دن توجہ کے ساتھ دل پر توجہ ڈالیں گے، تو آپ کا دل بھی اللہ کا ذکر کرے گا، اور دھڑکنوں سے آواز آئے گی اللہ اللہ، دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کا ذکر کرتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو پھر آپ کو زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا۔ اسی طرح لفظ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ، اس کا ذکر کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ذکر کریں، کثرت سے پڑھیں، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ حل ہوں گی، اللہ آپ کا مددگار ہو جائے گا۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی کثرت کریں۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کے ساتھ غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، تو اس دوران لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے غم، آپ کے پریشانیاں، آپ دکھ کا شکار ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ غم زدہ ہیں، آپ کی غمگینی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کثرت کریں، فجر کی نماز کے بعد، صبح کے وقت، اور شام کے وقت، مغرب کی نماز کے بعد،
کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ ویسے تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ہر وقت نہیں کر سکتے، مصروف ہے، کاروبار ہے، تو صبح شام اللہ کا ذکر ضرور کریں، کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح شام اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو قرآن پاک میں بھی صبح شام کا آیا ہے، تو اس سے آپ کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، آپ کے چہرے پر نورانیت پیدا ہوگی، ذکر کے اثرات آپ کے چہرے پر، اس کی برکات آپ کو نظر آئیں گی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوئی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ اپنی کیفیت دیکھیے گا، اور آپ کے دل و دماغ پر جو اثرات پڑیں گے، جو نورانیت حاصل ہوگی، وہ آپ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے مسائل پریشانیاں بھی حل ہوں گی، اور ہر وقت اللہ کی یاد آپ کے دل میں ہوگی، تو اللہ کے قریب آپ ہوں گے، اور اللہ بھی آپ کے قریب ہوگا۔ تو اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔